السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
قال الله تعالى في مقام آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالی دی بہت بڑی نعمتاں دے اندروں نعمت عظمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنہاں نوں اس بات دی سمجھ عطا کر دیندے نے، او لوگ سب تو اولین چیز اگر کسے نوں سمجھ دے نے، کسے چیز نوں درجہ سب تو پہلا دیندے نے تے او دین اسلام نوں دیندے نے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نزدیک سب ادیان نالوں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور ہیرے دی قیمت جوہری دے ہی نزدیک اس دی اہمیت ہویا کر دیے۔ جس طرح کوئی کسی چیز دی اصلیت، قیمت، اس دے مطلب، اس دے معانی اور اس دے فائدے نو سمجھ جاندا ہے، اس دے نزدیک دنیا دی سب تو بہترین متاع چیز اگر کوئی ہے تو او دی او پسندیدہ چیز ہے جنہوں اس نے پسند کیتا ہے، سلیکٹ کیتا ہے۔ اور پھر انسان نو اس دی پاداش دے اندر صعوبتاں، تکلیفاں، مشکلاں، آزمائش، ان بھٹیاں تو اگر گزرنا بھی پڑے تو انسان گزر جاندہ ہے اور اپنی پسندیدہ چیز اس دا دامن نہیں چھوڑدا۔ دین اسلام جنہ لوگاں نے اس نو تسلیم کیتا ہے اور اس دی خاطر انہوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں دی عظمت اور فضیلت نو قرآن حکیم دے اندر رہندی دنیا تک بیان کر دیتا ہے۔ لوگ قرآن حکیم دی قیامت دے دن تک تلاوت کردے رہن گے اور انہاں دا تذکرہ کردے، پڑھ دے، سن دے، سناندے رہن گے۔
اور جدوں انہاں سب کچھ اپنا دین تو واریا ہے اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کے دین اسلام نو اگے رکھیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دی قدر اس انداز اندر کیتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی میرے چنیدہ پسندیدہ لوگ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی دا انہاں دے واسطے اعلان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعامات جو اخروی اور دنیاوی عطا کرنے نے اللہ نے او دا وعدہ معاہدہ بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے وعدے حقیقت تے مبنی ہویا کردے نے۔ ساڈے وعدے ایک دوسرے نال کیتے او دے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے، بے وفائی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دے کیتے وعدے اور دے رسول علیہ السلام دے کیتے وعدے انہاں اندر بے وفائی نہیں بلکہ وفا ہی وفا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، میرے تو بڑھ کے سچا وعدہ کرنے والا کوئی اور نہیں۔ انہاں لوگاں نے جدوں اس چیز نو سمجھیا ہے، بڑیاں بڑیاں صعوبتاں مشکلات انہاں تے آئیاں نے، لیکن انہاں نے اسلام دا دامن ہاتھ چوں نہیں چھوڑیا، چمڑیاں ادڑ گئیاں، جسم دا ہڈیاں تو ماس جدا کر دیتا گیا، لوہے دا لباس پہنا کے عرب دی تپ دی ریت تے لٹا دیتا گیا، چربی جسم دی پگھل پگھل کے ریت نو گیلیا کر دیتا، پاؤں دے ناخن اکھاڑ دیتے گئے، مکہ معظمہ دیا گلیاں بازاراں دے اندر رسیاں بن کے جانوراں دی طرح رینگیا گیا، لیکن انہاں لوگاں نے اسلام دی حقیقت نو سمجھیا ہے تے اسلام تو پیچھے نہیں ہٹے، قربانیاں پیش کیتیاں نے، قربانیاں دے دیتیاں نے، مالی جانی ہر طرح دی قربانی اسلام تو انہاں نشاور کر دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں دی انہاں قربانیاں نو قبول کیتا، اور انہاں قربانیاں نے رنگ لیا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہر طرف اسلام دا بول بالا ہی بول بالا ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے متعلق اس بات دا اعلان فرمایا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک او لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، اور پھر اس تے مضبوط ہو گئے، ثم استقاموا پھر اس تے ڈٹ گئے، اس تے پکیاں ہو گئے، فلا خوف علیہم، اللہ پاک کہندے نے نہ تے کسے قسم دا ڈر نہیں، کسے قسم دا خوف نہیں، یہ نہ کسے قسم دے اللہ اللہ خوف تو لرزے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ پکے ہوئے نے۔ مکے آلیاں نے نا جویں جویں تکلیفاں دتیاں نے نا حد کر دیتی ہے، او چلو جڑے ایسے صحابہ کہ جڑے کھاندے پیندے شہزادیاں دی طرح زندگی گزار دے، جنہاں دا حسب و نسب بڑا اعلیٰ اچھے خاندان دے، انہاں نو تے اس بات دی امید ہے سی کہ ساڈا ہی کوئی داد رسی کرنے والا ہے،
سانو کوئی بچان والا ہے۔ اور پھر مکے دے جڑے ابو جہل اینڈ کمپنی سیانے بڑے سن، انہاں نے ویکھیا کہ جڑے کھاندے پیندے آلہ خاندان دے اچے گھرانے دے لوگ نے، انہاں تے ظلم زیادتیاں تشدد کیتا، لیکن اس قدر زیادہ نہیں کیتا جس قدر زیادہ ان مظلوم اسلام لے آنے والے غلاماں دے نال انہاں نے بہیمانہ تشدد کیتا ہے۔ وہ کیویں سیانے آندے نے کہ پانی ہمیشہ نیویں جگہ تے ہی آوندا ہے اور غصہ ہمیشہ ماڑے لوکاں تے ہی نکلدا ہے۔ تگڑے تے اونچی جگہ تے نہ پانی جاندا ہے تے نہ کسے سرمایہ دار تے بندے دا غصہ نکلدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہاں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظمت والے صحابی نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غفار قبیلے تو آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سنیا ہے، آپ نے مکہ معظمہ دے اندر اعلان نبوت کر دیتا ہے، دل دے اندر چاہ آیا، رغبت آئی ہے کہ میں جاواں اور جا کے محبوب کریم علیہ السلام آپ دا کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاواں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے مکہ معظمہ دے اندر، نبی علیہ السلام دیاں آپ دی نبوت اور رسالت دیاں باتاں تے سنیاں نے، لیکن آپ دی شخصیت تو نا واقف نے، پہچان دے نہیں کہ جناب رسول اللہ ہے کون نے۔ آ کے مکے والوں نو پوچھنا شروع کر دیتا، مکے والے ہو ایتھے اعلان نبوت جس ہستی نے کیتا ہے او دے متعلق میری رہنمائی کر دو، میں رہنمائی چاہنا اور او دی شخصیت نال میں ملنا چاہنا۔ مکے دے رؤساء نو جدو اس بات دا علم ہویا ہے، انہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑیا، اتنا ماریا، کہن لگے تو اپنا قبیلہ چھوڑ کے تھے آیا ہے اور اس مقصد آستے آیا ہے، مقصد بدل لے، تیری جان دی خلاصی ہو جائے گی۔ مگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے، اللہ 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 کہن لگے، میرے آن دا مقصد صرف اور صرف یہ اور کوئی نہیں، اور نہ میں اس مقصد تو ہٹ سکنا۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں، اتنا تشدد کیتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینا ماریا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور قریب المرگ پہنچ گئے۔ کہنے لگے او پاگلو، آؤ نالا مہمان ہے، ایندہ تسی اللہ اللہ مار مار کے کچومر نکال دیتا ہے، چھوڑ دو، ایتے ہون انج لگ دا جی میں جان دی بازی ہار گیا ہے۔ گویا کہ ابو ذر نو مردہ حالت دے اندر اپنی طرفوں چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ وقت تو بعد انہاں نو ہوش آیا، اور ہوش جس وقت آیا الحالت سنبھلیے، زخمی حالت دے اندر کسے دسنالے دس دیتا کہ فلان جگہ تے تینوں تیرا مقصد جڑا وہ حل ہو جائے گا، بانی اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مل جان گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ ڈگ دے ٹائم دے نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آئے، اور آ کے تے آپ نو اسلام اللہ اکبر سلام کے آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام آپ نے جدو حضرت ابو ذر دا اسلام سلام سنے ہے، آپ فرماندے نے علیک السلام ورحمت
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہندے نے کہ اے ہی او سب تو پہلے صحابی نے جنہاں نبی علیہ السلام نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے آئے، یعنی سلام بھی او کہ ہے جڑا اسلام دا اللہ اکبر ایک بہترین حصہ ہے، اور ایک مومن دا دوجے مومن نال ملاقات دا سب تو پہلا گفٹ، پہلا تحفہ ہی او اسلام ہے، وہ کی یہ سلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مسلمان دے مسلمان تے حق نے، سب تو پہلا حق کی ہے یسلم علیہ اذا لقیتا، فرمایا جدوں اپنے بھائی نو ملو انہوں سلام کہو۔ قربان جائیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہندے نے کہ اے او سب تو پہلے صحابی نے جنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو آ کے تے اللہ اکبر السلام علیکم کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو آ کے ملے نے، ملاقات کی تھی، ساری اپنی روادات جو ہے اس نو سنا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑیاں نانو تکلیفاں اسلام دی خاطر آئیاں نے سن کے آپ نے ایدیاں بشارتاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سنا دیتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، مکے والے نے اسلام قبول کرنے والے جڑے مظلوم جڑے غلام نے انہاں تے تشدد دی انتہا کر دیتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خاندان دا پہلے ذکر کر چکے ہیں گزشتہ خطبہ دے اندر کہ انہاں دے والد انہاں دی والدہ سیدہ اللہ 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 سیدہ سمیہ جو اسلام دی پہلی شہیدہ نے، اور انہاں دے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی اسلام دی خاطر اسلام تے انہاں ڈٹے نے، اپنی جان دی بازی ہار گئے نے مگر اسلام تو منحرف نہیں ہوئے۔ حضرت عمار بھی غلام نے، انہاں دے باپ بھی غلام نے، انہاں دی والدہ بھی غلام ہے۔ مکے آلیاں نے انہاں ظلم دیاں زیادتیاں کیتیاں نے، مار مار کے حضرت عمار دے والد تے حضرت عمار دی والدہ دونوں نو شہید کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے کے آئے، آپ فرماندے نے اس بیرو او صبر کرے آجے آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے تکلیفہ دنیا دیاں ختم ہو جان گیاں اور ختم ہو جان دیاں نے، جیڑی چیز سے توانو مارا پہ رہیاں نے اے دے تے مضبوط رہے آجے اللہ پاک نے تواڈے نال بڑی اعلیٰ عظیم جنت دا وعدہ کر دے آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دے ماں باپ نو شہید کر دیتا، حضرت عمار تے بھی ظلم و زیادتیاں بن دیتا اور مار رہے نے، حضرت عمار نو کہندے نے اسلام نو چھوڑ دے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ظلم و زیادتیاں بربریت ایدہ مقابلہ کر رہے نے، برداشت کر رہے نے، لیکن انہیں نحیف کچھ ماں اپنی والدہ اور والد دی جدائی دا صدمہ بھی آخر کار نا انہوں نے کہنے لگے، ابو جہل کہنے لگا لات عزا کہہ دے میں وہ دیتے ایمان لے آیا، اندروں نہیں اتو اپنی جان بچان دی خاطر نہ انہوں نے یہ اعلان کر دیتا۔ ہن انہاں جدو اعلان کیتا ہے مکے والے انہوں نے کھول دیتا، چھڑ دیتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشان،
بہت زیادہ دل دے اندر کلش ہے، دل دے اندر آواز آ رہی ہے، پریشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے صحابی بڑی پریشان، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہن لگے پتہ نہیں ہن میرا کی بنے گا، اندروں تے میں اپنے رب تے پورا مطمئن اور اپنے محبوب علیہ السلام آپ دی محبت دل دے اندر پیوستے، میں زبان تو اوپروں کئی یہ بات پتہ نہیں ہے تے میری گرفت ہو جائے کی بنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف وحی دے کے بھیجے ہے اور فرمایا میرے محبوب جا کے اعلان کر دو، من کفر باللہ من بعد ایمانہ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فوراً اپنے محبوب پیغمبر دے اس جان نثار دی دل دی کفیت نو اللہ جانچ لے ہے، بھانپ لے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دی پریشانی حل کرنے واسطے قرآن حکیم دا مقام نازل فرما کے تسلیاں تشفیاں دے دیتیاں نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی اپنے ایمان لے آن تو بعد دوبارہ کفر دی حالت دے اندر پھر جائے، اپنے ایمان لے آن تو بعد کفر کرے، الا من اکرہا، مگر او شخص اس تو مستثناء او شخص اس تو اللہ حکم تو مستثناء کیڑا وقلبہ مطمئن بالایمان، جنوں مجبور کر دیتا جائے اسلام چھوڑن تے مگر او دا دل ایمان تے اسلام تے مطمئن ہوئے۔ اللہ ولیکن من شرح بالکفر، لیکن او شخص جڑا کفر نو ہی ترجیح دیندا اور یہ دے اندر بھی کفر دی ہی محبت ہے، وہ ایسے شخص دے بارے اللہ کہندے نے اے دیتے میرا غصہ غضب ہے، اور ظالمہ ایک دفعہ اللہ پاک نے تینوں اسلام دی دولت دیتی ہے اور دولت نو تو اسلام تو اور کفر تے قربان کر دیتے، تینوں چاہیے سی کہ کفر نو جو تو چھوڑے ہے اسلام دی خاطر پھر تے پکا ہو جا، ثم استقاموا۔ نبی علیہ السلام آپ دے کول صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نے دسو کہ اسلام لے آواں اور اس تو بعد کیڑا عمل کراں کہ جس سے میری نجات ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس وقت تو اسلام لے آئے، اسلام قبول کرے، فرمایا ثم استقم، پھر اس تے مضبوط ہو جا، ڈٹ جا، تکلیف آن گیاں، تانے تیوڑے اور تینوں برادری دے باتاں سننیاں پین گیاں، تیریاں کرو مخالفتاں ہون گیاں، اندروں باہروں سب تینوں پریشان کرن گے، مگر تو کی کرنا ہے؟ تو اسلام تے مضبوط رہنا ہے، ثم استقم، تو ڈٹیا رہنا ہے، تیرے پاؤں دے اندر کسے قسم دی ہلچل نہیں آنی چاہیے، تیرے پاؤں اسلام تے مضبوط رہنے چاہیے نے، اے تیری نجات واسطے، اے تیری نجات ایدے تے ہوئے گی۔ انہاں لوگاں نے اسلام دی حقیقت نو سمجھے ہے، اسلام دی مائیت اہمیت نو جانے ہے، انہاں سب کو چھڑ دیتا ہے اسلام تو۔ اج ساڈے مسلمان بھی آئے نے، او دار الکفر دے اندر کافراں دے آؤٹ آف کنٹریز وہ جاندے نے، یورپ ممالک دے اندر
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਫਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ بھی ہو جتھے بھی ہو جاؤ جتھے جانا ہے، اللہ کہتے ہیں میری زمین بڑی وسیع ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو اللہ نے ایک قانون بھی نال بنایا قرآن حکیم دے اندر، اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اللہ پاک کہتے ہیں جتھے مرضی جاؤ لیکن جتھے تواڈے اسلام نو، تواڈے ایمان نو، تواڈی جان نو خطرہ ہے، اللہ کہتے ہیں وہ جگہ چھڑ دو۔ اگر تسی وہ جگہ اس نیت نال چھڈو گے نا کہ ساڈا اسلام محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، تو فرمایا دوجی جگہ جاؤ گے اللہ کہتے ہیں تانوں اس تو بہتر میں عطا کر دیاں گا، اس تو بہتر ملے گا۔ پر ساڈا یقین نہیں نہ بندا، اسی آنے جناب اتنے جن روپیے ڈالر کمان رہے ہیں دوجے ملک اسلامی جا کے جڑا ہو رہا تھا بھکھیا مر جانا ہے۔ اور دوستو اینی زندگی نہیں جن سیاپے اسی اپنے گھر پالے نے۔ سب تو اولی ترجیح اگر ہونی چاہیے ایک مومن دی، ایک انسان دی، تو اسلام ہونا چاہیے۔ اسلام تو ماروا کوئی چیز اسلام دی انسان دے نزدیک ترجیح والی نہیں ہونی چاہیے۔ سب تو اگر اولی ترجیح ہے تو دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جڑا اسلام چھوڑ کے کسی اور مذہب نو اپنائے گا، او دا مذہب قیامت دے دن اللہ کہتے ہیں اسی وہ قبول ہی نہیں کرنا، اور وہ خسارے دے اندر رہے گا۔ اس واسطے دین اسلام سب تو پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ جتھے بھی جاؤ عبادت کرو، اسلام تے اپنے تے مضبوط رہو، کافراں والی حرکتاں نہ کرو، کفر دے اندر جانا پسند نہ کرو۔ اگر کوئی جگہ تواڈے دین ایمان جان دے واسطے نہیں محفوظ تو چھوڑ دو، کسی اور جگہ چلے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حدیث صحیح ہے نبی علیہ السلام مسند احمد دے اندر غالباً روایت میں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنی کسی ایسی چیز جڑی انہوں بڑی مرغوب ہے انہوں چھوڑے گا دین اسلام دی خاطر، اللہ انہوں اس تو بہتر وہ بدلہ عطا کر لگے۔ پر ساڈا یقین نہیں بنتا۔ اے دیکھو صحابہ اکرام اللہ اللہ کتھوں کتھوں چل کے آئے نے، حبش تو، روم تو، غفار قبیلے تو، اور اللہ اللہ بڑی بڑی دوروں آئے نبی علیہ السلام دے کول، اور اسلام دی خاطر تکلیفاں جریاں نے برداشت کیتیاں نے، مگر اسلام نو چھوڑیا نہیں۔ دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے، ہو گئے جنتی جڑے خوش نصیب آ گئے، جسم چھلنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں۔ ایڈا آسان نہیں اسلام نو نہ بنیا۔ اسی تے گھر بیٹھے سانو اسلام مل گیا، اسی تا دے دی قدر نہیں کر دے، تا دے دی قدر نو پہچان دے نہیں۔ پوچھو اسلام دی قدر صحابہ اکرام دے کولو کہ کیا کیا صعوبتاں مشکلاں انہاں تے آئیاں نے۔ اللہ پاک دی قسم ہے او استقامت دا پہاڑ نظر آئے نے۔ کافراں نے بڑا بڑا انہاں تے ظلم تشدد کیتا ہے، لیکن یہ بھی کمال دے لوگ سن یار۔ دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے، ہو گئے جنتی جڑے خوش نصیب آ گئے، جسم چھلنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں، من سزا والیاں بن خطا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا،
سونی ویکھو نا نبی علیہ السلام آپ دے مکھڑے مبارک نو دیکھیا صحابہ کرام نے، انہاں آکھیا سونےو او سارا جگ وار دئیے اس تو تے حق ادا نہ ہوئے اللہ دی قسم۔ اے نے صحابہ کرام نبی علیہ السلام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بڑے ہوئے نے اپنی جان بچان دی خاطر۔ مفسرین نے لکھیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ دے اندر عماد الدین نے اللہ اکبر لکھی یہ بات کہ بندہ کسے ایسی جگہ تے کفر دے کافراں دے نرگے دے اندر پھس گیا ہے، مسلمان اور وہ دے تے ظلم زیادتیاں کر رہے نے، انہوں مار دینا چاہتے نے، تے کی کرے اپنی جان بچان دی خاطر اندروں نہیں اتو جڑا کہ وہ کلمہ کفر کہہ لے تو دا مواخذہ نہیں ہوئے گا، بشرطے ایک بعد دے اندر جڑا وہ اپنی حالت نو جلد بدلے۔ فرمائی اللہ من کرہا وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے صحابہ کرام دی پریشانی حل کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد حرم دے اندر بیت اللہ الحرام دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاؤں مبارک آپ نے اپنی جیڑیاں ٹانگاں نے مبارک کھولیاں نے، اور نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آئے، کہن لگے محبوب جی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، کہن لگے محبوب سونے ہو تسی کہندے ہو اللہ دا قرآن اس بات دی ترجمانی کردا ہے کہ اسلام تے مضبوط ہو جاؤ، توانو بشارت اللہ پاک نے دتیاں نے حالات بدلن گے، لیکن سونے ہو جیڑا بھی اسلام لے آندا ہے او دے تے ظلم زیادتیاں انیاں زیادہ ہو رہیاں نے، کدوں اے حالت بدلے گی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو قرآن اتارے ہے، فرمایا الف لام میم، سورہ العنکبوت پڑھ رہا شروع دے اندر، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اوہ تسی اے سمجھ بیٹھے ہو احسب الناس ان یترکوا کہ اس اسلام لے آنتے تواڈے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، تشدد نہیں کیتا جائے گا، زیادتیاں نہیں کیتیاں، تکلیفاں نہیں آنگیاں، ایسے چھوڑ دیتے جاؤ گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، فرمایا تواڈے تو پہلا لوگ نے، انہاں دے حالات پڑھو، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے سامنے کر دیتے نے، آپ نے صحابہ دے اندر پڑھے نے، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ۔ اللہ پاک نے پہلے لوگاں دے حالات بیان کیتے، آپ فرماندے نے تواڈے تو پہلے لوگ انہاں نو ابل دے تیلاں دے اندر، ابل دے کڑا دے اتے، کڑا دے اندر تیل ابل دا ابالے کھا رہا، او دے اندر سٹ دیتا گیا، انہاں دیاں ہڈیاں تو ماس جدا ہو گیا۔ تواڈے تو پہلے لوگ جڑے نے انہاں دے جسماں نو لوہے تے پیتل دیاں کنگیاں دے نال چھل دیتا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، تواڈے تے او تکلیفاں جے اس طرح دیاں آئیاں نہیں، تسی اتنی جلدی دل برداشتہ ہو گئے ہو۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا تسی یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اسی جنت دے اندر ایسے چلے جائیں گے، اجے تہاڈیاں بڑیاں آزمائشاں ہون گیاں، بڑیاں تکلیفاں ہون گیاں، دکھ ہون گے، پریشانیاں ہون گیاں، تساں کی کرنا مضبوط رہنا، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دا قرآن فرمایا ایک وقت ان قریب ایسا آئے گا پہلیاں حالتاں اللہ تواڈیاں بدل دین گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تواڈے نال جو وعدے کیتے نے او وعدے ضرور اللہ پورے کرنگے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله اللہ متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ پاک کہندے نے کیا تسی یہ گمان کر لے کہ تسی جنت دے اندر داخل کر دیتے جاؤ گے اور تواڈے کول پہلے لوگاں دی طرح جے حالات نہیں تواڈے بنے. فرمایا انہاں تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں بہت زیادہ انہاں تے مشکلات آئیاں اور انہاں تے بڑیاں سختیاں آئیاں اور حتیٰ کہ او جھنجھوڑ دیتے گئے اور پھر وقت دے رسول بھی پکار اٹھے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ اور جو انہاں رسولہ تے ایمان لے آئے او بھی لوگ ساتھ پکار اٹھے متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. جس طرح اج ساڈے غزہ دے مسلمان پکار کے اللہ نو کہہ رہے نے 56 ممالک دے مسلماناں نو آوازاں دتیاں بلایا مگر مسلمان سست ہوئے ستے رہے نے. انہاں کہا کوئی گل نہیں او مردے نے مرن پہ سانو کی اسی اپنی جان بچائیے. پھر انہاں اپنے رب نو پکارے ہے جس طرح اے میں تے سمجھ رہا ہے قرآن حکیم دی سورہ البقرہ دی جڑی آیت ہے نا اس دی صحیح تصویر کشی موجودہ دور دے اندر اس دور دے اندر غزہ دے اندر نظر آ رہی ہے. اس وقت برسول وقت دے انہاں بھی یہ کیا والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جڑے اور رسولہ تے ایمان لے آئے متا نصر اللہ اللہ دی مدد کدو آئے گی. سوالیہ انداز دے اندر متا نصر اللہ ادا جواب کی اگے اللہ پاک نے کیا فرمایا لا ان نصر اللہ قریب پریشان نہ ہویا جے اللہ دی مدد تواڈے بڑے قریب ہے. اللہ دی مدد قریب ہے اور اللہ پاک کہندے نے کہ اسی مدد کرنے جدو سانو کوئی پکاردا ہے اللہ کہندے نے اسی پکارن والے دی پکار نو سننے اور او دی مدد کرنے متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب اللہ دی مدد بڑی قریب ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نا تیر نیزے پھلے بنایا کر دے لوہار سن لوہارے دا کم کر دے اور انہاں نا تیر پھلے بنائے اور انہاں دا پیشہ ہے اسلام دا سنیا تے مسلمان ہو گئے. بڑیاں زیادتیاں بڑے ظلم برداشت کیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دفعہ آئے دل برداشتہ ہو گئے آ کے سوال کیتا ہے اللہ نے انہاں دے سوال تے قرآن حکیم دی آیات نازل کر دیتی ہے. صحابہ اکرام دیا پریشانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حل کیتی ہیں. حضرت بلال دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نے کتنے ظلم کیتے حضرت بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹا دیندے اور مکے دے اوباش بچے حضرت بلال نو نا رسیاں پا کے تے کھچ دے بازاراں دے اندر کسیٹ دے. اللہ اللہ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے کوئی احد دے ہی ترانے نے. امیہ کہندا ظالم او بلال چھڑ دے کلمہ جے تیری جان تینوں پیاری ہے تے محمد دا دامن چھوڑ دے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کہندے نہیں گل اوکھی ہے، ایک دفعہ میاں ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزرے، حضرت بلال دی زبان تے احد جویں جویں ماردا ہے اوویں اوویں اچھی آواز نال کلمہ نکلدا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ، احد احد پکار رہے نے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے او بلال سونیا آہستہ پڑھ لیا کر، دل اندر پڑھ لیا کر تاکہ تیرے تے نے ظلم نہ ہون۔ اوے بلال کس اللہ 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 چیز دا بنیا ہے، اینے تیرے تے ظلم زیادتیاں تے تو پھر بھی مضبوط ہی مضبوط ہے۔ بلال نو حضرت صدیق نو کہندے نے او صدیق اللہ پاک تے جدوں دا ایمان لے آندا ہے اور اللہ تے ایمان لے آن دی پداش دے اندر اے مکے دے ظالم میرے تے جو ظلم کردے نے، میرا آقا و مولا امیہ جو منو ماردا ہے، اللہ دی قسم لذت ہی بڑی ہوندی ہے، اچھی پڑھن دی لذت ہی بڑی آندی ہے، کی کراں میرے کولوں آہستہ پڑھیا ہی نہیں جاندا۔ اللہ جنہ سمجھیا نہ اس چیز نو دی لذت ہی شرینی کوئی اور ہے۔ اللہ کہندا امیہ تینوں اوے مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، پڑھ لے ای کلمہ اج پتہ اے پایا میں، ہو گیا مرید دلوں اوے مکی سردار دا، اللہ اللہ حضرت بلال اگو آہو سدار دا، اللہ اللہ کہندے نے پوج پوج بت ساری اوے عمر لنگا لئی، رب تو بیگانہ ہو کے میں عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، ہو گیا سچوں ہو گیا دلوں سچا، ہو گیا غلام دلوں سچا، مکی سرکار دا نام محمد والا کال جا ٹھار دا۔ تے کی کر دے نے، ہائے 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 اللہ اللہ، ریت تے پتھراں اتے پھرن کسیٹ دے، جسم تے داغ جویں پھول نے چیٹ دے، درد مند ویخ ویخ اکھیاں نے میٹ دے، ترس نہ کھاوے ٹولا کفار دا نام محمد والا۔ پڑھ لو سلہ منہ مٹھا کرو یار، درود پڑھیا کرو سونے محبوب تے، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں نے جانے ہے عملی تصویر، لا الہ الا اللہ دی عملی تصویر بن کے صحابہ پاک نظر آئے نے، سب کچھ اپنا دین تو وار دیتا ہے، جدو سب کچھ وارے ہے تے اللہ پاک نے انہاں دی قدر بھی کیتی ہے، ساڈی بھی اج اللہ قدر کرنگے۔ اسی اگر نماز پڑھن لگنے ہیں نا، ذرا کو تھوڑی جی تنگی آ گئی ہے نماز ہی چھڑ دینے، تھوڑا جہا مولوی صاحب نال اختلاف ہو گیا مسجد ہی چھڑ جانے، تھوڑا جہا کسی نمازی نے ٹچ کر لیا نماز دے اندر وہ جماعت ہی چھڑ جانے ہیں۔ نماز جماعت نال پڑھیا کرو بھاجی، او جی وہ مسیتے یار جماعت نال نماز تا نہیں پڑھو، فلانا بندہ پیراں تے پیر رکھدا ہے، مسجد تا نہیں جاندے یار اوتھے پانی گرم کوئی نہیں، مسجد تا نہیں جاندے یار اوتھے مولوی صاحب جڑے نے وہ جناب سپیکر لا کے نماز پڑھاندے نے، تا نہیں نماز پڑھنے جاندے۔ میں کسے نو نہیں کہہ رہا، میں ایک جرنل بات کہہ رہا کہ ساڈے کول یہ عذر نے، یہ بہانے نے۔ مسجد کیوں نہیں جاندے جی؟ اے جی مسجد فلانے مولوی صاحب نماز، قاری صاحب نماز بڑی لمبی پڑھاندے نے، اسی گھر ہی پڑھ لینے، چھڑ دیو یار عذر، یہ بہانے کم نہیں دے ہونے۔ او ویکھو صحابہ اکرام جدوں منیا پھر من کے حق ادا کر دیتا ہے۔ اج اسی اگر اللہ نے سانو دین اسلام دی دولت دیتی ہے نا،
اللہ دا شکر ادا کرو یار ساڈے تے وہ تکلیفاں نہیں آئیاں جڑیاں صحابہ کرام نے جھریاں نے رب دا شکر ادا کرو 5 گانا نماز پڑھو اللہ دے سامنے سجدے چ پہ کے شکر ادا کرو ربا سونیا سانو دولت اسلام دی دتی ہے تے اسلام نو ماننے کوئی تنگیاں نہیں کوئی تکلیفاں نہیں آزادانہ طور تے اللہ دی بندگی کرنے اسی پھر بھی اگر نہ کریے تے ساڈے تو بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں اللہ مینوں تو عمل دی توفیق بخشن وبال